لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نشانوں میں سے ایک نشان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وجود ہے۔ آپ ہی وہ برگزیدہ ہستی ہیں جس نے دنیا کو انسانیت کا درس دیا۔ آپ ہی وہ مقدس رسول ہیں جن کے افعال، جن کے اعمال، جن کے کردار اور جن کے پاک روحانی گواہ کے ذریعے سے امت کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود سعید کو دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کی روحانیت کی تکمیل کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی رہیں اس عظیم المرتبہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر جو محسن انسانیت تھے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے خدائے ذو العرش نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہ لقب سے سرفراز فرمایا۔ آپ انتہائی ایماندار، نرم مزاج اور حلیم الطبع تھے۔ ہر ایک سے بشاشت سے پیش آتے اور تبسم آپ کے چہرے پر جھلکتا رہتا۔ کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ قومی کاموں سے فارغ ہو کر جب گھر تشریف لاتے تو گھر والوں سے پوچھتے: کچھ کھانے کو ملے گا؟ اگر مل جاتا تو خوشی خوشی نوش فرما لیتے، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے: اچھا، آج ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ اگر رات کو گھر دیر سے لوٹتے تو اتنی آہستگی سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے، اور جو سو رہا ہو اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ کسی کو زحمت دیے بغیر ہی کھانا یا دودھ نوش فرما لیتے۔ نصف رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، اور جب فجر میں تھوڑا وقت رہ جاتا تو اپنی بیگم کو جگاتے اور فرماتے: آپ بھی 2 رکعت ادا کر لیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 15 برس کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کے بارے میں یہ گواہی دی کہ خدا تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک فرماتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ گھریلو زندگی میں حسن سلوک کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے۔ آپ سب سے زیادہ کریم اور عام لوگوں کی طرح گھر میں رہنے والے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ آپ نے ساری زندگی میں کسی بیگم پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی خادم کو مارا یا اسے ناراض ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حلوہ بنایا جو حضرت سودا کو پسند نہ آیا۔ حضرت عائشہ نے کھانے کے لیے اصرار کیا مگر وہ نہ مانی۔ حضرت عائشہ کو مذاق سوجھا، انہوں نے وہ حلوہ حضرت سودا کے منہ پر مل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر محظوظ بھی ہوئے اور یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت سودا کو بھی بدلہ لینے کا پورا حق ہے، اگر وہ چاہیں تو حضرت عائشہ کے منہ پر حلوہ مل سکتی ہیں۔ لہٰذا حضرت سودا نے بھی پورا بدلہ لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر مسکراتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ اور صاف دل طبیعت بے حد پسند تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھیں
کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر حضرت سودا کی بھولی ادائیں ایسی بھلی لگتی ہیں کہ ان پر بے اختیار پیار آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقتوں کے باوجود اگر کبھی بیویوں کی طرف سے عدل سے ہٹی ہوئی کوئی بات سرزد ہو جاتی تو آپ سختی سے نوٹس لیتے اور مناسب فیصلہ فرماتے۔ ہر چند کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت محبوب تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت صفیہ کو اپنی چھنگلی دکھا کر چھوٹے قد ہونے کا طعنہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے بہت سرزنش فرمائی اور فرمایا، یہ ایسا سخت کلمہ تم نے کہا ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی اس کو ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ الغرض ہمارے آقا و مولا نے کمال عدل و احسان اور مروت کے ساتھ اہلی زندگی میں اپنے حقوق ادا کیے، اور آپ کے حسن و احسان کے ان جلووں نے بلا شبہ آپ کی اہلی زندگی کو جنت نظیر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ امام نگران ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 2 جولائی 2004 کینیڈا میں فرمایا، عموماً یہ رواج ہو گیا ہے کہ مرد کہتے ہیں کیونکہ ہم پر باہر کی ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنے کاروبار اور اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں، اس لیے گھر کی طرف توجہ نہیں دے سکتے، اور بچوں کی نگرانی کی ساری ذمہ داری عورت کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں، بے حیثیت گھر کے سربراہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول پر بھی نظر رکھے اور اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور بچوں کے بھی حقوق ادا کرے، انہیں بھی وقت دے اور ان کے ساتھ بھی کچھ وقت صرف کرنا چاہیے۔ ہفتے کے 2 دن ہی ہوں یا ویکنڈز پر جو ہوتے ہیں انہیں مسجد سے جوڑے، انہیں جماعتی پروگراموں میں لائے، ان کے ساتھ تفریحی پروگرام بنائے، ان کی دلچسپیوں میں حصہ لے تاکہ وہ اپنے مسائل ایک دوست کی طرح آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ بیوی سے اس کے مسائل اور بچوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیں، ان کے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر ایک سربراہ کی حیثیت آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ کے سربراہ کو اگر اپنے دائرے اختیار میں اپنے رہنے والوں کے مسائل کا علم نہیں تو وہ کامیاب سربراہ نہیں کہلا سکتا۔ اہل عرب نرینہ اولاد پر بہت فخر کیا کرتے تھے، لیکن لڑکیوں کے وجود ان کے سروں کو جھکا دیتا تھا۔ اس کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، جب کسی سفر پر روانہ ہوتے سب سے آخر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ نے بیٹیوں کی پیدائش کو نزول رحمت خداوندی قرار دیا اور ان کے ساتھ شفقت اور رافت اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والوں کو روز محشر اپنی مائیت اور جنت کی بشارت دی۔ عورتوں کے مقام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا اس زندگی کا سامان ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان زیست نہیں ہے۔ کوئی نیک عورت ہو اور اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی سامان اس سے بہتر نہیں۔ اس میں مردوں کو توجہ دلائی گئی کہ نیک عورت سے شادی کرو، اور اس میں عورت کے لیے بھی غور کا مقام ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین بیوی کی یہ تعریف فرمایا، جو خاوند کا کام خوشی سے بجا لائے، جس کام سے وہ روکے اس سے وہ رک جائے، اور اگر خاوند میں تقوی نہ ہو تو یہ بات بہت ہی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گھروں کو بچانے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے جس حد تک ہو سکے کوشش کرتے رہنے چاہیے تاکہ جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ تقوی پر چلنے والے گھروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا، رات کو خاوند نوافل کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے،
اس طرح اگر عورت پہلے جاگے تو اسی طرح وہی طریق اپنے خاوند کو جگانے کے لیے اختیار کرے۔ جب ایسے گھروں میں خاوند بیوی کے نوافل کے ذریعے راتیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاگیں گے تو وہ گھر جنت نظیر ہوں گے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بلا وجہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جس سے بد اعتمادیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر تم مومن ہو تو اپنی مومنہ بیوی سے کبھی نفرت اور بغض نہ رکھو، ہمیشہ ان باتوں پر نظر رکھو جو اچھی ہوں اور پسندیدہ ہوں، ان کے نقص نہ نکالتے پھرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کے رشتے کرتے وقت ہمیشہ ان کی پسند کا احترام کرتے رہو۔ ایک دفعہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجویز کیا، لڑکی کو رشتہ پسند نہ تھا، اس نے وہ رشتہ رد کر دیا۔ جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لڑکی کو پسند ہے اس کے مطابق رشتہ ہوگا۔ اگر لڑکیاں تقوی پر چلتے ہوئے اپنے رشتوں کی بات کر دیں تو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ صرف ضد اور خاندانی مسائل کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی اور والدین کو بھی دعا کر کے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے جذبات سے نہیں بلکہ کثرت دعا اور عقل سلیم اور قول سدید سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ جیون ساتھی کے انتخاب میں دوسری ساری باتوں کو ثانوی حیثیت دیں اور دین اور اخلاق کے پہلو کو اس انتخاب کی بنیاد رکھیں۔ وہ ماں باپ جو ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا دھیان رکھنے والے اور اخلاق سے پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرنے والی ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات قائم کرنے والی ہوتی ہے، اور یوں ایسی اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب عائلی زندگی کے لیے ہمیں کچھ سنہری اصول بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، شوہر کو اپنی بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محض عداوت رکھے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں، بلکہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے جس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہو۔ شیطان کو کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اسے میاں بیوی کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر ہوتی ہے۔ مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کسی قسم کا طعنہ دے یا فحش کلامی کرے۔ اگر اسے کسی وجہ سے الگ رہنا پڑے تو گھر میں رہ کر ہی ایسا کرے۔ جس شخص نے بیوی کو خاوند کے خلاف اور نوکر کو آقا کے خلاف اکسایا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو، میاں بیوی کا تعلق 1 گھنٹے کا نہیں، ساری عمر کا ہے۔ ساری عمر کا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قیامت تک کا ہے، کیونکہ اس تعلق کا اثر نسل در نسل چلنے والا ہے۔ جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر دینی طور پر ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ دیندار ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، اور اگر نکاح کی بنیاد صدق و صداقت پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہو تو اس کے بہت ہی نیک ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ ایسی باتوں کا کم خیال رکھتے ہیں اور وقت پر جس طرح بن پڑے اپنی غرض کو حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ خطبات محمود۔ اور اسی طرح گھروں کا امن برقرار رکھنے کے لیے عورتوں پر بھی بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاوندوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہوں، کوشش کرو کہ معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو۔ اپنے خاوندوں کی دل و جان سے مطیع رہو۔
بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، سو تم اپنی ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات اور قانتات میں گنی جاؤ۔ اسراف نہ کرو اور خامدوں کے مالوں کو بے جا خرچ نہ کرو، خیانت نہ کرو، گلہ نہ کرو۔ گھروں کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ حضرت اماں جان نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ نوام مبارکہ بیگم صاحبہ کو شادی کے موقع پر جو قیمتی نصائح فرمائیں، وہ ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہیں، جن پر اگر عمل کیا جائے تو ہر گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ آپ نے فرمایا، اپنے شوہر سے پوشیدہ یا وہ کام جس کے چھپانے کی ضرورت سمجھو کبھی نہ کرنا۔ شوہر دیکھے گا، شوہر دیکھے نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھتا ہے، اور بات آخر ظاہر ہو کر عورت کی وقت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف سرزد ہو جائے تو ہرگز کبھی نہ ان سے چھپانا، بلکہ صاف کہہ دینا، کیونکہ اسی میں عزت ہے، اور چھپانے میں آخر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ان کے غصے کے وقت نہ بولنا، کبھی ان کے غصے کے وقت نہ بولنا، تم پر یا نوکر پر یا بچے پر خفا ہوں اور تمہیں معلوم ہو کہ اس وقت وہ حق پر نہیں ہیں، تب بھی اس وقت نہ بولنا۔ غصہ تھم جائے تو آہستگی سے حق بات ان کی غلطی پر ہونا انہیں سمجھا دینا۔ غصے میں مرد سے بحث کرنے والے عورت کی عزت باقی نہیں رہتی۔ غصے میں کچھ سخت بات اگر وہ کہہ دیں تو کتنی حد تک کی بات ہے۔ ان کے عزیزوں اور عزیزوں کی اولاد کو اپنا جاننا، کسی کی برائی نہ سوچنا، خواہ تم سے کوئی برائی کرے، تم دل میں سب کا بھلا ہی چاہنا، اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ کرنا، دیکھنا پھر خدا تم سے کیسا خوش ہوتا ہے۔ لڑ کر کبھی گھر جانے کی دھمکی مت دینا۔ اگر مرد غصے میں آ کر کہہ دے کہ اچھا چلی جاؤ تو کتنی بے عزتی کی بات ہے، اور میکے جا کر بیٹھنا تو اسی وقت ہے جب خدا نہ خواستہ واقعی نہ واپس آنا ہو۔ ایسی باتیں قدر کے بجائے بے عزتی کرواتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں 2 چابیاں ہوتی ہیں، ایک صلح کے دروازے کی اور ایک لڑائی کے دروازے کی۔ وہ جس دروازے کو چاہے کھول سکتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہوں نے صلح کا دروازہ کھولا۔ لڑکی کو اپنے سسر اور ساس کی نہایت تابعداری کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی کا تعلق اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے ساس اور سسر سے ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ان کے ادب کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کے حکموں کو بلا کم و کاست قبول کر لینا چاہیے۔ تعلیم کا یہی تو فائدہ ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو نہایت درجہ تابع دار ثابت کرے۔ سخت ہی بدبخت ہیں وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو ان کے والدین سے برگشتہ کرنے کی تجویزیں کرتی ہیں، اور ان کو کبھی فلاح و دارین نصیب نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کو اگر دیکھیں، اور اس کے بعد اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آئلی زندگی پر نظر ڈالنی پڑے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت اماں جان سے آپ بہت اچھا سلوک فرمایا کرتے۔ اماں جان کو اگر وہ بیمار ہوتی تو خود ان کا خیال رکھتے، اور اسی طرح جب آپ کے آرام کے لیے کوشش فرماتے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو روشنی میں سونے کی عادت نہیں تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اندھیرے میں سونے کے عادی تھے۔ اماں جان کی وجہ سے حضور بتی جلتی رکھتیں۔ جب اماں جان سو جاتیں تو آپ بتی گل کر دیتے۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ جب میں کروٹ لوں اور اندھیرا معلوم ہوتا تو اماں جان روشنی کے لیے کہتیں، حضور اسی وقت روشنی کر دیتے۔ آخر حضور کو بھی روشنی میں سونے کی عادت ہو گئی۔ اماں جان کے لیے حضور خصوصی طور پر سارے گھر کو روشن کرنے کا بندوبست فرماتے۔ اس بارے میں ایک بار اماں جان نے حضرت صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت صاحب وہ وقت یاد ہے جب آپ کو روشنی میں نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور اب اگر کونے کونے میں روشنی نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کرے کہ ہم سب عائلی زندگی کے متعلق وہ حسین نمونے قائم کریں کہ ہمارے قرب و جبار میں رہنے والا ہر شخص یہ گواہی دینے لگے کہ ہر احمدی جوڑا اپنے آقا کی طرح ایک آئیڈیل جوڑا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کی دلداری کرتا ہے،
تو بیوی اپنے خاوند کا ادب کرتی ہے اور اسے خوش رکھتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اسلام نے ہمیں اپنے گھریلو تعلقات قائم رکھنے اور محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنے کی کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ ایسے لوگوں پر حیرت اور افسوس ہوتا ہے جو پھر بھی اپنی اناؤں کے جال میں پھنس کر دو گھروں، دو خاندانوں اور اکثر اوقات پھر اپنی نسلوں کے بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آواز کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی تھی اور بائیں ہمہ کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے میں نے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا، تاکہ یہ درستی جو زوجہ پر کسی پنہانی معصیت کا نتیجہ ہے۔ پھر گھروں میں میاں بیوی کے پیار اور جذبہ رحم کو کاری ضرب لگانے والی ایک غلطی اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کئی سال کے رشتہ جواز سے اس وقت دراڑیں پڑ جاتی ہیں جب وہ دونوں میں سے ایک اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے اسلامی تعلیم کے خلاف اپنے کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرنے لگتے ہیں۔ باپ اپنی مرضی پر مصر ہوتا ہے تو ماں اپنی خواہش کو مقدم رکھنا چاہتی ہے، لیکن جس بچے یا بچی کا رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آخر میں ایک اقتباس پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، دور حاضر میں گھروں میں بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک بیماری جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں اور گھروں میں ہر وقت لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد بھی لڑکوں کا توفیق ہوتے ہوئے یا کسی جائز وجہ کی بغیر ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، خود چل پھر نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے اور کوئی مددگار نہیں، تو پھر انہیں بچوں کی ضرورت ہے اور ان بچوں کا فرض بھی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی خدمت کریں۔ لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں، پھر گھر علیحدہ کرنے سے کوئی حرج نہیں۔ آج کل اس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اکٹھے رہ کر اگر مزید گناہوں میں پڑنا ہے تو یہ کوئی خدمت یا نیکی نہیں۔ یہ چیز کہ ہم پیار اور محبت کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اس پیار محبت سے اگر نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ رہا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اسلام نے ہمیں اپنے گھریلو تعلقات قائم رکھنے اور محبت و پیار کی فضا پیدا کرنے کے لیے کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ ایسے لوگوں پر حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ جو پھر بھی اپنی اناؤں کے جال میں پھنس کر دو گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہمیشہ امن رکھے، ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنے والے ہوں، اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں ہدایات اور نصائح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی تمام نصائح پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔